السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کچھ یوٹیوبر دوست ہیں، خبر نامہ ٹی وی ہے اور کچھ دوست ہیں، یہ ان کی کاوش ہے، یہ کریڈٹ بھی انہی کا ہے۔ تو میں آپ کو صرف جناح گارڈن کے متعلق آج کچھ ایک حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم خبر کی تفصیل کی طرف جائیں، آپ نے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبانا ہے۔ ناظرین، کئی بلکہ سوا دو دہائیوں سے بنی یہ سوسائٹی انتہائی قسم پرسی کے عالم میں واجد نسیم سائی جو اس وقت سیکٹری جنرل سیکٹری کے فرائض وہاں پر انجام دے رہے ہیں، چوہدری کرامت صاحب پریزیڈنٹ ہیں، ان کی باقی ٹیم ہے۔ تو جب انہوں نے ناظرین اس سوسائٹی کا چارج سنبھالا تو آپ یقین کریں، کیونکہ میں تو کافی عرصے سے جناح گارڈن کو کور کر رہا ہوں کہ پچھلی جو ایم سیز تھیں، پچھلی ادوار کو بھی دیکھا، اس دور کو یہ بلکہ سوا دو سال ابھی ہوئے ہیں، تو ان کی کاوش کو بھی میں نے دیکھا۔ تو اس پر تھوڑا سا ہم اپنی طرف سے ایک تجزیہ پیش کریں گے۔ اختلاف رکھنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ سمجھنے کی آپ نے کوشش اس ویڈیو میں کرنی ہے۔ ناظرین، نیشنل اسمبلی کے کئی ملازمین، فیڈرل امپلائیز کے کئی ملازمین، 8,000 کے لگ بھگ لوگ اس سوسائٹی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے پلاٹس ان کو قبضے نہیں مل پائے۔ پچھلے ادوار میں جو کچھ بھی ہوتا رہا اس پر کبھی پھر ہم بات کریں گے، لیکن واجد نسیم سائی اور ان کی ٹیم نے جب اس مینجمنٹ کمیٹی کا چارج سنبھالا، الیکشن کے دن بھی میں موجود تھا، اس وقت سے لے کر اب تک ان کی کارکردگی کو بخوبی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ یقین کریں کہ اپنی اپنی قبر میں سب نے جانا ہے۔ اس کے لیے جو اکا دکا کی غلطیاں، واجد نسیم سائی صاحب نے ایک آڈیو پیغام میں بھی کہا تھا کہ غلطیاں انسان سے ہو سکتی ہیں، لیکن جو کام ہوتا ہوا نظر 23 سالوں میں یا 22 سالوں میں نہیں آیا، وہ ان 2 سالوں کے اندر اس کام کو کرنے میں اس ٹیم نے یا اس مینجمنٹ کمیٹی نے جس طرح دن رات کوشش کی ہے، اس کی مثال آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو ترقیاتی کام ہو، کیپٹل انکلیو کا راستہ ہو، فیز 2 کی طرف جانا ہو، پھر سینئرٹی لسٹ کو مرتب کرنا ہو، پھر کورٹس کے اندر جو ہرڈل یہاں کے لوگ جو ان کے اپنے ساتھ ساتھ ہی پھر رہے ہیں لوگ، وہ مشکلات پیدا کریں، ان ساری چیزوں کو فیس کرنے کے باوجود سوا دو سالوں کے اندر پانی کے مسائل کو حل کرنا، کورنگ ٹاؤن کے مسائل کو حل کرنا، جس طرح فیملی پارک کا بنانا، تو یہ ساری جو کوشش ہے یہ واجد نسیم سائی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، جو ان کی مینجمنٹ کمیٹی ہے، ناظرین وہ واقعتاً داد کی مستحق ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر سفاری پارک کی گلیوں کی کارپیٹنگ ہو یا پھر یہ کیپٹل انکلیو کی طرف سے جو لٹکا ہوا درینہ مسئلہ تھا، جو راستہ تھا کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے جا کر اتنا خوبصورت وہاں پر یہ سارا معاملہ حل کیا، روڈ کو شروع کر دیا، وہ تقریباً تکمیل کی طرف چل رہا ہے۔ پھر سفاری پارک کی گلیاں، یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ سفاری بلاک، معاف کیجیے گا، یہ اس کی گلیاں ہیں۔ تو یہاں پر کارپیٹنگ مطلب کر دینی، نامساعد حالات کے باوجود، جب کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایک بحرانی کیفیت ہے، بالکل کوئی چیز بکتی نہیں ہے، کوئی پلاٹ خریدنے کو تیار نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے لاگو ٹیکسز کا اس قدر ایک طوفان آیا ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر کہ لوگ اس میں انویسٹ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ایسے نامساعد حالات کے باوجود جو اس کمیٹی نے کارنامے انجام دیے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ واجد نسیم سائی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اس وقت دن رات لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف ان کی ایک ٹانگ کورٹس کے اندر ہے اور ایک سوسائٹی کے امور کو دیکھنے کے لیے ہے، پھر سینئرٹی لسٹ کو مرتب کرنا ہے۔ ناظرین، جس وقت یہ کمیٹی آئی تھی تو اس وقت یقین کریں گھاٹے میں چلتی ہوئی یہ سوسائٹی، جس کے اوپر واپڈا کے اتنے واجبات تھے کہ انہوں نے وہ پورے کرنے میں دن رات ایک کر دیے اور بڑی مشکلوں سے سوسائٹی کو اس بحرانی کیفیت سے نکالا۔ تنقید کرنے والے شاید یہ ساری چیزیں نہیں جانتے کہ کس قدر نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے سوسائٹی امور کو چلایا اور جو 6-7 یا 8 ہزار لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ایک امید جگائی۔
میری بالمشافہ ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، کچھ انٹرویوز بھی میں نے کیے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، چاہے ہمیں ہائی رائز کی طرف جانا پڑے، چاہے ہمیں کسی طرح بھی انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ایک یوٹیوب اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، لوکل خبر نامہ ٹی وی ہے، راجہ ساجد ہیں، میرے بھائیوں کی طرح چھوٹے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ انہوں نے کندھا لگا کے شانہ بشانہ پل پل کی خبریں آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ تو اس وقت ناظرین، نہ کہ واجد نسیم سائی اور ان کی ٹیم کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس 1 سال یا اس سے کم کوئی ٹائم بچا ہے تو ان کا ساتھ دیں اور پھنسے ہوئے لٹکے ہوئے لوگوں کو ان مشکلات سے نکالیں، اور ان کے جو گھر بنانے کی امید ہے اس پر واجد نسیم سائی کے ساتھ کندھا لگائیں۔ ناظرین، ہم سوسائٹیوں کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں، بلیو کریں کہ یہاں پر واجد نسیم سائی اور ان کی جو ٹیم ہے، ذیشان گلوچ اور اکرامت ہو، پھر اور کئی اصحاب ہیں جن کے میں نام لینا جو کوئی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو سارے میرے بھائی ہیں، جتنی مینجمنٹ کمیٹی ہے، اللہ ان کو جزا دے۔ تو ناظرین، اس وقت جناح گارڈن کو اگر کوئی ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ جو کہ معاملات لٹکے ہوئے ہیں، تو وہ یہی ٹیم ہے جو اس کو نکال سکتی ہے۔ کرپشن کے الزامات اس سے پچھلی کمیٹیوں پر بھی بڑے لگے، بلنڈر آف کرپشن کے معاملات لگے، کچھ لوگوں کی کوتاہیاں یا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر انہوں نے ممبران کو اس قدر بری طرح پھنسایا ہے کہ لوگوں کی امیدیں ہی ختم ہو گئیں۔ امیدیں جگانے کے لیے واجد نسیم سائی صاحب اور ان کی ٹیم نے ناظرین دن رات کوشش کی ہے۔ یقین جانیں کہ چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہی ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے جو غلطی نہیں کرتا، لیکن اگر ممبران کا مفاد پہلے رکھا جائے تو مینجمنٹ کمیٹیوں کی نہ صرف عزت ہوتی ہے، بلکہ اگلے الیکشن میں بھی جب وہ جائیں گے تو لوگ عزت کے ساتھ انہی کو دوبارہ منتخب کرتے ہیں۔ تو ایسے میں واجد نسیم سائی صاحب اور ان کی ٹیم نے یقین کریں بے حد کوشش کی ہے۔ الزام لگانے والوں نے تو نعوذ باللہ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال یہ تو انسان ہے۔ بہرحال اس وقت یہ ٹیم دن رات کوشش کر رہی ہے کہ جو اس وقت نامساعد حالات بھی ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی اپنی باتوں میں ذکر کیا ہے کہ پراپرٹی کے کاروبار پر ایک بحرانی شکل ہے، لیکن ایسے میں جو کہ سیل پرچیز ہوتی ہے تو سوسائٹیوں کے پاس ٹرانسفر کی مد میں یا اور جو مسلینیس اپنے چلانے ہوتے ہیں، تو ایسے میں کچھ پیسے آتے ہیں، تو وہ کم آنے کی وجہ سے اور نئے پروجیکٹس میں سوسائٹیاں جاتی ہیں تو وہاں سے کچھ سیل پرچیز ہوتی ہے تو کچھ سوسائٹی ایسٹس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود واجد نسیم سائی صاحب، چونکہ اب سینیرٹی کی میں بات کروں تو سینیرٹی لسٹ کے نقشے کے اوپر میں نے کافی چیزیں سنی ہیں، کچھ ایسی سخت باتیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ واجد نسیم سائی صاحب ایک پڑھا لکھا انسان ہے، وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا جو کل کو ان کو بھگتنی پڑے۔ اگر نقشے کے اندر کوئی ایسی اختلاف رائے آپ موجود ہے تو آپ لوگ مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں اور بہترین طریقے سے مشاورت کے ساتھ مل کر جو ممبران ہیں ان کے فائدے کا سوچیں۔ تو ناظرین، یہ ایک میری چھوٹی سی کوشش تھی۔ ان لوگوں کو جو تنقید کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس وقت ان کو سمجھیں، کیونکہ نامساعد حالات کے باوجود، فنڈز کی کمی کے باوجود یہ سوسائٹی چلانے میں کامیاب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اگر کسی نجی سوسائٹی سے کچھ پیسے ان کو اپنے زمین کے اگینسٹ جو کو فارم ہاؤسز والا معاملہ تھا وہ ملے تھے، تو انہوں نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ پیسے خرچ کیے، ایک ایک پینی کا حساب ان کے پاس موجود ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو واجد نسیم سائی صاحب اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کیپٹل انکلیو والا جو راستہ تھا، یہ جو مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے، اس پر ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور فیملی پارک جو کہ ہر سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بنانے میں جو انہوں نے ایفرٹ کی ہے، تو یہ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔